انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پے، اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پے، یہ ہو جائے ہر ایک منصف کو بما عملہ اڑا دے۔ یہ وہ کہتا ہے جس کو بولنا نہیں آتا۔ آج آپ کرے علامہ یہ کہتا ہے نا شاکر شجاع آبادی علامہ اقبال کو مخاطب کہہ کے کہتا ہے اقبال ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑاں دیاں چٹاناں تو، ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑاں دیاں چٹاناں دے۔ وہ کہتے ہیں علامہ اقبال آپ تو اس دنیا میں ہو نہیں، آپ کہتے تھے شہین کا کام ہے پہاڑوں پر چڑھنا، لیکن کہتا ہے علامہ اقبال چلو قبر ہی کیوں دیکھ لے لوگ کے اپنے شہینوں دے حالات دے، کہتا ہے ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑاں دیاں چٹاناں دے، تیرے شاہین سر سٹ کے ممولیاں تو کٹیندے پہ۔ وہ کہتے ہیں تیرے شاہین جو ہے وہ چڑیا سے مار کھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے چوزوں سے امریکہ ان کو مار رہا ہے۔ بتائیں، کہتے تھے جی مولویوں تو آپ یہیں پہ کھڑے ہو، دیکھو امریکہ ترقی کر گیا، دیکھو جی وہ چاند پر پہنچ گیا، میں یہ وہ دیکھو جی مولویوں تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ ملک کی معیشت کیسے سنبھالو گے، یہ ملک کیسے چلاؤ گے۔ میں کہ امریکہ دی ساری ترقیاں، ساری ان کی ٹیکنالوجی افغانستان والے افغانیوں نے کھٹے لین نہیں لا دیتی، اے پہیے تاری ٹیکنالوجی۔ ابھی تو ان کے پیروں میں جوتیاں نہیں تھی، سارے سے پیروں میں پتروں جوتیاں بھی چنگیاں ہیں نا، ان کے پیروں میں جوتیاں نہیں تھیں، اور تمہارے باپ امریکہ کو انہوں نے بھگایا تو تمہاری پھر حیثیت کیا ہے۔ ہاں یہ 1954 کے اندر جب تحریک چلی تھی نا ختم نبوت کی، تو ایک نوجوان کو پکڑ کے لے گئے تھانے کے اندر۔ ہمارے جوان یہ تھے جن کو پڑھ کر دلیر ہوتے ہیں، اور اللہ کی قسم، خدا کی قسم، قرون اولیٰ کی یاد تازہ بھی اور اپنے بڑوں کی یاد تازہ بھی لبیک والوں نے کی ہے۔ 1954 کے اندر ایک نوجوان کو پکڑ کے لے گئے تھانے میں، اس کو کہا اے کان پکڑ لے۔ اس نے کہا کیوں؟ نے کہا تو روڈ بند کر کے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہا تھا، کان پکڑ۔ اس نے کان پکڑ لیے۔ افسر نے کہا بتا کتنے چھتر مارو تجھے، کتنے جوتے مارو تجھے۔ اس نوجوان نے کہا تاریخی جواب دیا اس نے، ہمارا بھی ان کے لیے وہی جواب ہے۔ اس نے کہا نا بتاؤ کتنے چھتر ماروں۔ نوجوان نے کہا پتر جتنے جہنم میں سہ سکے اتنے مار لیں، ہمارے ساتھ ظلم اتنا کرو جتنا آگے جا کر سہ سکو۔ ہم تو انشاءاللہ پہلے بھی اللہ رسول کے فضل و کرم سے کھڑے رہے ہیں، آگے بھی انہی کے فضل و کرم سے کھڑے رہیں گے۔ ہاں ان کا فضل پہلے بھی انہوں نے کھڑایا ہے، آگے بھی انشاءاللہ وہ کھڑا کریں گے انشاءاللہ۔ اے رضا یوں نہ بھی لگ تو نہ ہو جید تو نہ صحیح، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ الحمدللہ ہمارے پیچھے غوث اعظم کھڑے ہیں۔ جب دریائے سندھ کے اوپر ایک سید صاحب فرماتے ہیں کہ دریائے سندھ پر میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا آسمان کے اوپر اللہ کے ولی ایک پالکی کے اندر بزرگ کو سوار کر کے پنجاب کی طرف اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ بزرگ کون سے ہیں جو پالکی کے اندر بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جو بزرگ پالکی کے اندر نورانی چہرے والے ہیں ان کا نام حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ کہا کدھر جا رہے ہیں؟ نعرہ غوثیہ۔ پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ کہا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا اپنے بیٹے پیر مہر علی شاہ کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم تو ختم نبوت کے پہرے داروں کی مدد کے لیے آتے ہیں، اور حضور داتا علی حجویری تو ویسے ہی بابا جی فرما گئے تھے داتا صاحب کی لبیک پر خاص نگاہ ہے، اور لبیک والوں کا بھی پریشان نہیں ہونا۔ خدا کی قسم میں ہمارے بڑے ہیں یہ صوفی صاحب ہاتھ دینا آپ ایک منٹ ہاتھ، میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے، لوگ کہتے ہیں کہ لبیک والوں کے اندر بڑا تکبر ہے۔ اللہ کی قسم صوفی صاحب تو ہمارے سروں کا تاج ہیں، آپ میں سے بھی کوئی اٹھ کر کہے کہ ہمارے ہاتھ چوم لیں گے، لیکن ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے۔ کلمہ ہم نے حضور کا پڑھا ہے، چومیں گے اس کے جو رسول اللہ کا وفادار ہوگا۔ ہمارا معیار ہے، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا معیار یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمیں یہ کوئی مت سمجھائے کہ ہمارے اندر، یہ تو ویسے حضور کا فرمان بھی ہے، لوگ کہتے ہیں لبیک والے شہرت کے لیے کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اسے پہلے موت دے دینا کہ ہم دین کے نام پہ شہرت چاہتے ہو۔ یہ تو ہم نے حدیث الحمدللہ پڑھی ہوئی ہے، اور ہم ہر وقت ڈرتے ہیں، ہر نماز میں ڈرتے ہیں کہ یا اللہ عزت اتنی دے جتنی ہم سنبھال سکیں، یا اللہ عزت اتنی دینا جو نبی کے دین کے کام آئے۔ ایسی عزت نہیں چاہیے کہ بعد میں ہم قبروں میں حساب دیں حشر والے دن، نانا۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے 3 لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، سب سے پہلے
3 لوگ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے. سب سے پہلے کس کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ عالم کو. کس کو؟ عالم کو. دوسرے نمبر پر سخی کو. تیسرے نمبر پر شہید کو. جب عالم کو لایا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو تیرے دین کا بڑا کام کیا, میں نے تو بڑے بڑی عمارتیں کھڑی کر دی, میں نے بڑے بڑے مدرسے بتائے, گلی گلی کوچے کوچے میں جا کر تیرا دین پھیلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا وہ تو نے اپنی شہرت کے لیے کیا تھا, نہ میرے لیے کیا تھا, نہ میرے حبیب کے لیے, نہ ہی دین مصطفیٰ کو تخت پر لانے کے لیے کیا تھا. وہ تو نے اپنی شہرت کے لیے کیا تھا, تجھے ہم نے شہرت دنیا میں دے دی تھی. اللہ کہے گا اب اسے گھسیٹ کر لے جاؤ اور اونڈے منہ سے جہنم میں ڈال. اللہ اس بندے پر ویسے لاکھ بار لعنت ہو جو حضور کے دین کے نام پر, حضور کے نام پر شہرت چاہتا ہو. ہمیں کوئی دین نہ سمجھائے. ہمیں ہمارے بابا جی, ویسے بھی میرا ایک کلاس فیلو ہے, میں بات زیادہ لمبی ہوتی جا رہی, بس بات, میرا کلاس فیلو ہے, ڈھیرے میں میرے ساتھ پڑھتا رہا. مجھے فون کر کے کہتا بابا جی کے وصال سے 2-3 ماہ پہلے, کہتا شاہ صاحب بات یہ ہے کہ میں نے کبھی نا خالص دودھ نہیں پیا تھا, باہر دکان سے انگریزی دودھ دے کر نا, سمجھتے ہیں نا آپ انگریزی دودھ, کہتے دکان والا دودھ پیتا تھا, کبھی بھینس کا اور گائے کا دودھ نہیں پیا تھا. کہتے جب میں ڈھیرے میں گیا استادوں کی خدمت کی, استادوں نے بھینس رکھی ہوئی تھی, مجھے دودھ پلایا تو میں نے جب خالص پیا تو مجھے الٹی آ گئی. خالص پیا الٹی آ گئی. کہتے ابا جی کی طبیعت خراب ہوئی, ہمارے گھر میں انگریزی سفید آٹا استعمال ہوتا تھا. ابا جی کی طبیعت خراب ہو گئی, ڈاکٹر کو دکھایا, ڈاکٹر نے کہا کہ گندم استعمال کرے, میدا ٹھیک ہو جائے گا. کہتے گندم استعمال کی تو پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا, کبھی کھائے جو نہیں تھی, ہضم نہ ہوئی. تو کہنے لگے کہ پھر ہم نے گھر میں آدھا انگریزی آٹا آدھا دیسی آٹا مکس کر کے کھاتے رہے. عرصہ لگا ہمیں دیسی تک آتے. میں نے کہا یار تو اتنی دیر میرے فون پہ ضائع کیے, بھی تیرے گھر دے مسئلے ہیں, مینوں کیوں دس رہے ہیں؟ تیرے گھر کے مسائل ہیں, روٹی کا مسئلہ ہے, دودھ کا مسئلہ ہے, کوئی گل ہے یار میں کھاؤں. کہتے نہیں شاہ صاحب, وہ اب گجرات میں پروفیسر لگا ہوا ہے. کہتے شاہ صاحب میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ مولویوں اور پیروں نے ساری زندگی انگریز کو راضی کرنے کے لیے انگریزی دین بیان کیا تھا, باب خادم نے آ کے خالص دین بیان کیا. اب لوگوں کو الٹیاں آتی ہیں, اب لوگوں کو وہ دین ہضم نہیں ہوتا. اب ان کے پیٹ میں اچھا بھی دین میں حلوہ کھانا اگر سنت ہے تو تلوار اٹھانا بھی سنت ہے. اچھا دشمن کو معاف کرنا اخلاق ہے تو دشمن کی گردن اتروانا بھی اخلاق ہے. اچھا دشمن کے لیے چادر بچھانا اگر اخلاق ہے تو دشمن کو کعبے کے غلاف کے اندر مروانا بھی اخلاق ہے. اچھا حضور بدر میں بھی گئے تھے, یہ مولوی خادم یہ باتیں کرتا ہے, یہ تو ہمیں آج تک نہیں پتہ. ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ امام حسین کے نام پر صرف سبیل چلانی ہے, ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ امام حسین کے نام پر صرف چاول کی دیگیں بانٹنی ہے, ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ امام حسین کے نام پر صرف حلوے بانٹنے ہیں. کہا اچھا کردار امام حسین بھی ادا کرنا ہے. عاشق سوئی وہ, میں ایک شعر پڑھتا ہوتا ہوں, ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتا ہے غافل تجھے جان کر لے آئے ہیں پھر جال, غافل تجھے جان کر, وہ کہتا ہے تجھے غافل جان کر لے آئے ہیں پھر جال, باز ہے تو بلبل نہیں بستان سے نکل جا. وہ کہتا ہے تو بلبل نہیں ہے, تیرا کام باغ میں بیٹھنا نہیں, تو شاہین ہے, باز ہے, تیرا کام پہاڑوں پر. باز ہے تو بلبل نہیں بستان سے نکل جا. آگے ایک شاعر کہتا ہے باطل سے نہ ڈر, باطل سے نہ ڈر, جنگ کے میدان میں اتر جا, رکھ حق پہ نظر اور ماہ و ثریا سے گزر جا. کہ تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت, مرنا ہے تو ڈر موت سے, مرنا ہے تو ڈر موت سے, جینا ہے تو نام محمد پہ مر جا. جینا چاہتے ہو تو عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر, ویسے بھی تو دنیا سے ایک دن جانا ہے, ویسے بھی تو مرنا ہے, تو کم از کم عزت کا تو مرے تو صحیح, کام تو کر کے جائیں نا, بابا جی کے نقش قدم پر جائیں. میں یہ بات خدا کی قسم بابا جی کی یاد کر کے نا, اسی بات پر خدا کی قسم سینہ چوڑا کر کے ہے کہ ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ ان کے مشن پر کھڑے رہے, ان کے مشن پر مرتے تک. اور یہ بات رب کا شکر ادا کیا کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں 5 سال 8 سال 10 سال کام کیا, پھر جو چٹی داڑھی ہے ہاں ہم نے تو بڑا دین کا کام کیا, ہوں ساڈا کام ہے نماز پڑھنا. بابا جی نے ایسا نہیں کیا. بابا جی کا یہ جملہ خدا کی قسم بہت بڑا جملہ ہے. بابا جی فرماتے تھے کہ اس سے بڑا شکر کائنات میں کوئی نہیں کہ بندہ حضور کا غلام رہے اور پھر وفادار بھی رہے. خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی شکر نہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ وہ دین کے بڑے بڑے کام کرتے رہے, جب آخری وقت ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوا.
بڑے بڑے لوگوں ہم رب سے کہتے ہیں کہ یا اللہ بس جتنی بھی زندگی دے اپنے نبی کے نام پر دے دیں، ہمیں موت بھی دینی ہے تو اپنے نبی کے نام پر دے دینا بس ہمارے لیے۔ بابا جی کے یہی جملے بہت ہیں۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے، امام ربانی مجدد الفسانی کا بعد میں مرید ہو گیا تھا نا جہانگیر، مرید ہو گیا تھا نا جہانگیر، تو جہانگیر نے آپ کو کہا، امام ربانی کو، اس نے کہا حضور آپ تو جنت میں چلے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا یار اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کرم کیا نا تجھے میں ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ بابا جی فرماتے تھے یار اگر رب نے میرے اوپر بھی کرم کیا نا میں سارے لبیک والوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ آج دارے ختم نبوت پھر کام بھی کریں۔ بابا جی ویل چیئر پر تھے، کام نہیں روکا۔ آپ بھی اگر بابا جی کی لائن میں کھڑے ہونا، حضور نے فرمایا قیامت والے دن 120 صفحے ہوں گی، کتنی؟ 120 صفحے جنت کے اندر ہوں گی، سارے نبیوں کی امتیں ملا کر 120 صفحے بنے گی۔ حضور نے فرمایا ان 120 صفحوں میں سے 80 صفحے میرے امتیوں کی ہوں گی۔ ایک ایک صف کے اندر اربوں اربوں کروڑوں کروڑوں لوگ کھڑے ہوں گے۔ آپ بتائیں ان صفوں کے اندر منافق ہوں گے جو چھپ کے دیکھتے ہیں؟ ہمارے گھر پولیس آئے نا، میرے ابا جی مجھے بتاتے ہیں وہ فلانا بندہ نا ہمسایا جڑا آئی اللہ تیرے دا کھڑا یا بھائی بڑا احمد شاہ کا نہیں کریں دائی ہون ٹنگی نہ پائے ہونی دا کیڑا مٹھا تھی سی۔ میں نے کہا پتر ہمارا تو کیڑا مٹھا پھانسی کے پھندے پر بھی نہیں ہونے والا، لیکن یہ بات ضرور رکھنا تو چھپ کے دیکھتا ہے قیامت والے دن تیرا بھی کیڑا مٹھا ہوگا، لیکن ہم چھپ کر نہیں دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم چینہ تان کر دیکھیں گے۔ ہاں انشاءاللہ تو تماشے ہمارے لوگ ہمارے تماشے دیکھتے ہیں نا لبیک والوں کے، قیامت والے دن بھی تماشے لگیں گے اور وہ تماشے ہم دیکھیں گے اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا روان قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ 120 صفوں میں سے کتنی صفیں ہوں گی حضور کی امتیوں کی؟ ان 80 صفوں میں منافق ہوں گے، غدار ہوں گے، مندروں کی تعمیر کرنے والے ہوں گے، ممتاز قادری کو پھانسی دینے والے ہوں گے، آسیہ ملونہ کو چھوڑنے والے ہوں گے، سکھوں کے گردوارے بنانے والے ہوں گے، صحابہ کے گستاخ ہوں گے، جو برسر عام صحابہ کی گستاخی کراچی کے چوکوں پر کرواتے ہوں گے، وہ ہوں گے وہ۔ قیامت والے دن تو لائنیں دو ہی لگیں گے، ایک میرے آقا و مولا کی، اس کے پیچھے حضور کے پیچھے نبی صحابہ غوث کتب ابدال، اور ایک لائن شیطان کی۔ ممتاز قادری کس لائن میں ہوگا؟ حضور کی لائن میں نا، اور ممتاز قادری کو پھانسی دینے والا دے منن والے، آسیہ ملونہ کو چھوڑنے والا، آسیہ ملونہ کو چھوڑنے کے لیے علماء کو ہمارے بابا جی کو جیلوں میں ڈالنے والا اور جیلوں میں جانے والے۔ قیامت والے دن تو حضور، میں ایک شعر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، حضور سب کو جانتے ہیں۔ جو یہاں بندہ 2 نمبر بیٹھ کر کوئی غلط سوچ بھی رہا ہے نا، حضور اس کو جانتے ہیں۔ کوئی ہماری رپورٹ بنا بھی رہا ہے تو ہماری تو اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے حضور داتا علی حجویری، حضور غوث اعظم، امام ربانی مجدد الفسانی، اعلیٰ حضرت بریلوی اور امیر المجاہدین کے صدقے پہلے بھی ضمانت ہو گئی ہے، آگے بھی انہوں نے کرم فرمایا تو ہو جائے گی، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا، تمہاری رپورٹ یہ بنا رہے ہیں اور یہ FIR میرے آقا کے سامنے قیامت والے دن پیش ہوگی، میرے آقا کے علاوہ ضمانتی کوئی نہیں ہوگا۔ ایک بات اور کر دوں، آخری بات آپ کو بتا دوں، ایجنسیوں والے جو بھائی ہیں نا، ایجنسیوں والے بھائی، یار ایک بات ضرور ہے، آپ ہماری رپورٹ سیدھی دیا کرو، آپ ہمارا شکریہ بھی ادا کیا کرو۔ آپ کو کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا، سارا دن چوکوں میں بیٹھ کے چائے پینی، ہوٹلوں میں روٹیاں کھانیاں، کوئی کام نہیں، ویلے افسر کہنے لگے تانوں اسی ایجنسی تے بڑھائے کوئی کام ہی نہیں، اور کوئی تے رپورٹ لگ کے آؤ، ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم نے کسی کام پہ لگایا آپ کو۔ دن رات آپ موبائل اٹھا کر ہماری رپورٹیں بناتے ہو، افسر کہتے ہیں شاباش، ہماری وجہ سے آپ کو شاباش ملتی ہے، رپورٹ تو سیدھی دیا کرو کہ اصل پاکستانی یہ ہیں۔
ہمیں تم دہشت گرد کہتے ہو، مولوی عبدالعزیز جو اسلام آباد میں گن پکڑ کے بیٹھا تھا اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ نواز شریف جو پاکستان کے اداروں کے خلاف بیٹھ کر وہاں باتیں کر رہا ہے اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ جو یہاں پاکستان کی سلامتی کی بات کرے، یہاں رسول اللہ کے نظام کی بات کرے، اسے جیلوں میں تو انشاءاللہ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ ہاں کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، ان کا صرف وقت ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ۔ اور ایسا بھی وقت آئے گا، ایسا بھی وقت آئے گا کون مقام تعظیم کریں گے، جو بھی کہیں گے ہم دیوانے، اہل خیرت تسلیم کریں گے، اور اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا انشاءاللہ